السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل جی پیارے بچوں۔ جو اسٹوری میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کہانی کا عنوان ہے خوشبو۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری اسٹوری پسند آئے گی۔ اسٹوری پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔ تو اسٹوری شروع کرتے ہیں۔ دادا ابو راشد کو تیار ہونے کا کہہ کر ذرا باہر گئے تھے۔ جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں آدھے گھنٹے تک آ جاتا ہوں، تب تک تم تیار ہو جانا، جمعے کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، میرے ساتھ مسجد جانا۔ ٹھیک ہے دادا ابو، راشد نے سعادت مندی سے جواب دیا تھا۔ اب دادا ابو واپس آئے تو راشد بالکل بھی تیار نہیں تھا، بلکہ مزے سے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ دادا ابو کا موڈ سخت خراب ہو گیا۔ انہوں نے ناگواری سے پوچھا، تم تیار کیوں نہیں ہوئے؟ وہ دادا ابو، راشد بولا، امی نے کہا ہے کہ تمہارے کپڑے تیار نہیں ہیں، استری کرنا بھول گئی تھی، اب بجلی بھی چلی گئی ہے اور وقت بھی نہیں ہے، اس لیے تم اگلے جمعے کو مسجد چلے جانا۔ دادا ابو چلے گئے، لیکن وہ بہت ناراض دکھائی دے رہے تھے۔ ان کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی بتا کر گئے تھے کہ وہ بازار جا رہے ہیں اور آدھے گھنٹے میں آ جائیں گے اور ہمیں تیار ہونا تھا، لیکن راشد نے اس بات کو ذرا بھی نہیں سنا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد دادا ابو نے راشد کی امی کو بلایا اور کہا، آپ نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ اگر ماں بچے کو جمعے کی اہمیت نہیں بتائے گی تو بچے کو نماز کی عادت کیسے پڑے گی؟ آپ نے راشد کے کپڑے تیار نہیں کیے اور کہہ دیا کہ اگلے جمعے کو مسجد چلے جانا، آپ رہنے دو۔ راشد کی امی یہ سن کر ششدر سی رہ گئی۔ انہوں نے راشد کی الماری سے اس کے 2 شلوار سوٹ جو انہوں نے استری کر کے ہینگر میں لٹکا رکھے تھے لا کر دادا ابو کے سامنے رکھ دیے۔ اب دادا ابو ساری بات سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے راشد کو بولا، جو اپنی ماں کو وہاں دیکھ کر اور ہینگر میں اپنے کپڑے دیکھ کر بات کو سمجھ گیا تھا، اور بولا، مجھے معاف کر دیں دادا ابو، اصل میں میری پسند کے کارٹون لگے تھے ٹی وی پر، میں وہ دیکھ رہا تھا اور جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے ایسا کہہ دیا۔ وہ یہ کہہ کر بہت زیادہ شرمندہ تھا اور نظریں نیچے جھکا کر بیٹھا تھا۔ وہ دادا ابو اس کی طرف غصے سے دیکھ رہے تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، اس لیے ایسا کہہ دیا۔ دادا ابو، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تم آئندہ بھی ایسا ہی کرو گے؟ امی نے غصے سے کہا، جو اپنی ماں سے غلط بات منسوب کر سکتا ہے اور دادا ابو اور ماں کے بیچ غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ماما نے دادا ابو کو بتایا کہ کچھ عرصے سے راشد کی عادت جھوٹ اور چغلی کرنے کی ہو گئی ہے۔ کل اس نے باورچی خانے میں قیمتی چائے دان توڑ دیا اور ماسی پر الزام دھر دیا۔ جب میں باورچی خانے میں گئی تو چائے دان کے ٹکڑے دیکھے تو راشد نے فوراً کہا، ماسی یہاں تھی، ابھی اوپر کے کمرے میں صفائی کرنے کو گئی ہے۔ اب جو میں نے ماسی کو بلا کر پوچھا کچھ گئی تو وہ رونے لگ گئی، اس نے تو چائے دان کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ راشد نے باورچی خانے کی الماری سے بسکٹ نکالتے وقت لاپرواہی سے کام لیا تھا اور اسی طرح چائے دان ٹوٹ گیا۔ یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ یہ سن کر دادا ابو کو بہت غصہ آیا۔ دادا جان بولے، اگر بچے میں جھوٹ یا چغلی کی عادت پختہ ہو جائے تو یہ نہ صرف اس کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ ارد گرد کے لوگوں کے لیے تعلق کا بگاڑ کا باعث بھی بنتی ہے، اس لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ امی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اسے سمجھائیں، اس عادت کے نتائج سے آگاہ کریں، اور میں بھی کوشش کرتی ہوں، لیکن ایک بات ہے۔ دادا ابو نے کہا، راشد میں پہلی عادت نہیں تھی، کچھ عرصے پہلے ہی پیدا ہوئی ہے۔ بالکل یہی بات ہے، ماما نے کہا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ راشد پہلے ایسا نہیں تھا، سچ بولتا تھا، چاہے اسے ڈانٹ ہی پڑے، غلط بیانی سے کام نہیں لیتا تھا، اس لیے ہمیں کھوج لگانا پڑے گی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دادا ابو نے کہا، جی ٹھیک ہے، آپ بھی دیکھو کہ اس کے دوستی کیسے لوگوں سے ہے جس کی وجہ سے اس کے بیہیویئر میں یہ چینجز آئی ہیں۔ اگلے روز راشد کی امی اس کے اسکول گئیں تو اس کی کلاس ٹیچر اور پرنسپل سے پتہ چلا کہ راشد کا کلاس میں بھی یہی رویہ ہے۔ راشد اور اس کا دوست فرحان مل کر دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، لڑائیاں کرواتے ہیں، جب ٹیچر تک بات پہنچتی ہے تو صاف مکر جاتے ہیں۔ راشد کی امی نے کلاس ٹیچر سے کہا، پہلے تو فرحان نام کا اس کا کوئی دوست نہیں تھا، یہ کب سے اس کا دوست ہے؟ ٹیچر نے بتایا کہ فرحان 3 ماہ پہلے ہی اسکول میں داخل ہوا ہے، پہلے یہ کسی دوسرے شہر میں تھا، اس کے والد کا تبادلہ یہاں ہوا ہے، اس لیے وہ اس اسکول میں داخل ہوا ہے۔ راشد کی امی نے ٹیچر سے جب یہ محسوس کیا کہ فرحان کی دوستی کے بعد راشد کے رویے میں تبدیلی آئی ہے تو انہوں نے راشد کو فرحان سے دور کرنے کی کوشش کی۔ ٹیچر نے فرحان کو الگ بٹھانا شروع کر دیا، اس سے پہلے یہ ایک ہی سیٹ پر بیٹھتے تھے۔
राशिद की अम्मी ने टीचर को कहा कि आप वो इसके साथ ना बिठाया करें, थोड़ी एहतियात किया कीजिए। अम्मी जान और टीचर ने आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों को बुरी आदत के नुकसानात के बारे में समझाना शुरू किया। असल में फ़रहान बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा था। इसकी दोस्ती की वजह से राशिद में बुरी आदत पैदा हुई थी। अब टीचर और अम्मी के समझाने से राशिद सुधर गया और अपनी हरकतों पर शर्मिंदा भी था। इसे एहसास हो गया था कि झूठ के पाँव नहीं होते, यानी वो चल नहीं सकता, एक ना एक दिन खुल जाता है और फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था और उसने वादा किया था कि वो आइंदा इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। जी प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे बड़ों के समझाने से बात भी समझ में आ गई थी कि बुरी सोहबत से बचना चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बुरी सोहबत शख्सियत तबाह कर देती है। राशिद को याद था कि फ़रहान इससे कहता था कि यार झूठ बोल दिया करो, मुकर जाया करो, लेकिन राशिद को इस बात पर अमल करके हमेशा शर्मिंदगी ही उठाना पड़ी थी। लेकिन अब इसने सोच लिया था कि अब वो सोच समझ कर अच्छी आदत वाले लड़कों को अपना दोस्त बनाएगा, क्योंकि फूलों की सोहबत में रहने वालों से ही खुशबू आती है। जी प्यारे बच्चों, आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।